السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک خوبصورت دعا صورت لے کے آئے ہیں جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کی فضیلت اور بے پناہ برکتیں ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اس سورت اور تبارک کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ یہ سورہ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے دو بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، اس پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ سورہ الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی دیگر سورتوں پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 درجے فرمایا۔ یہ سورت غلبہ، عزت پیدا کرنے میں بہت مفید ہے۔ اگر کوئی بندہ ملازمت کرتا ہو اور اس کے افسران بالا اس سے خفگی یعنی ناراض یا سختی سے پیش آتے ہوں، اسے چاہیے کہ 7 دن تک بعد نماز فجر اس سورت کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے یا سنے، انشاءاللہ افسران بالا بے حد مہربان ہو جائیں گے۔ یہ سورت شفا یابی کے بھی اثرات رکھتی ہے، اس لیے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر مریض کو پانی دم کر کے پانی پلانا مریض کی صحت یابی کا باعث ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے مریض کے صحت یاب ہونے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اگر کسی شخص کو مخالف فریق نے مکان، زمین یا جائیداد کے مسئلے میں بہت پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے کہ 21 روز تک اس سورت کو روزانہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ مخالفوں سے ہر طرح کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ سجدہ 21ویں سپارے سے یہ شروع ہوتی ہے، 21ویں سپارے میں ہے۔ اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، برکتیں ہیں۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں، آپ نے غور سے دھیان سے مکمل سننا ہے، اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں گے کہ اس کے پڑھنے والے سننے والے پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مبارک کلام کے صدقے ان کی تمام پریشانیوں کو، جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، افلا تتذکرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم،
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه
من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أفلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 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 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون آمنت بالله صدق الله العظيم